دیکھیں جادو اور اسی طرح شیطانی اثرات یہ ایک مخفی چیزیں ہیں. جو نفسیاتی امراض ہیں یہ بظاہر تو مخفی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ڈاکٹرز کی تشخیص سے اور دیگر چیزوں سے آپ کنفرم اس کو جان سکتے ہیں کہ دماغ کی کیفیت اور حالت کیا ہے، تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ظاہری طور پہ ایک چیز سامنے آ گئی. تو اس پر تو ہم بنیاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک نفسیاتی مریض نے دوائیاں کھائیں، اس سے مغلوب ہو کر اس نے طلاق دی تھی تو حکم شرع بدلے گا. لیکن جادو ٹونے اور شیطانی اثرات ان کے ظاہر ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص پاگلوں کی حرکتیں کرنے لگا ہے، غصہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے، تب بھی آپ کسی طریقے سے یہ کنفرم نہیں کر سکتے، یہ 100% شیورٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر اس وقت شیطانی اثرات ہیں یا اس کے اوپر جادو کروایا گیا. یہ صرف عاملین اپنے حساب کتاب سے بتا سکتے ہیں. جو ضنی شے ہوتی ہے قطعی نہیں ہوتی ہے. ویسے تو ڈاکٹروں کی تشخیص بھی ضنی ہے، قطعی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں چونکہ ظاہری طور پر آلات و اسباب ایسے موجود ہیں جن پہ بنیاد رکھ کر ہم حکموں کی احکام کی بنیاد ان پر رکھ سکتے ہیں، لیکن جادو ٹونے وغیرہ کے اندر ایسا معاملہ نظر نہیں آتا ہے. تو چنانچہ ہم یہ تو ضرور کہیں گے کہ واقعی اگر کسی نے جادو ٹونے یا شیطانی اثرات سے مغلوب ہو کر کوئی غلط حرکت کی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا، یہ ٹھیک ہے. لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے کیا حکم ہوگا؟ اب ایک آدمی کھڑو کے گالیاں بکتا ہے، ایک آدمی کھڑو کے مارتا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتا ہے، حالانکہ سارے کام عالم ہوش میں کر رہا ہے، اور پھر کہتا ہے مجھ پہ تو جادو ٹونے کا اثر تھا، اس میں نکل گئی. تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. بیوی کو طلاق ہو جائے گی، کسی کو مارے گا، قتل کرے گا تو بالکل اس کو پھانسی چڑھایا جائے گا، کسی کا سامان تلف کرے گا تو تاوان بھرنا پڑے گا. ہاں جو بالکل پاگل ہو گیا، ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات، اس کو ڈاکٹرز دیکھیں گے تو کہیں گے نفسیاتی مریض ہو گیا، پاگل ہو گیا، فلاں فلاں چیز سبب بنی ہے. اور جادو ٹونے کے اثرات والے یہ کہیں گے جی جنات اس پہ زیادہ غالب ہو گئے یا کوئی بھی اثرات کی وجہ سے دماغ خراب ہو گیا، لیکن واقعی وہ پاگل سا ہو گیا. تو پاگل شخص تو مرفوع القلم ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ویسے تو عالم ہوش میں کھانا بھی کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور پھر اٹھ کے طلاق دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھ پہ تو جادو ٹونے کا اثر ہے، اور کسی عامل سے تصدیق بھی کروا دیتے ہیں، عامل کہتے ہیں ہاں جی ان پہ جادو ٹونے کے اثرات تھے، اس سے مغلوب ہو کے طلاق دیے. اس کو کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا ظاہری قانون کے اعتبار سے. ہم جادو ٹونے کے اثرات کا انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے مقام پر، لیکن یہ ایسی مخفی چیز ہیں کہ جس مخفی چیز پر ظاہری احکام کی بنیاد نہیں رکھ سکتے ہیں. اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے، ہم ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے، باطن پر نہ ہم واقف ہیں نہ اس کے اوپر احکام کی بنیاد ہوگی. آپ کے کلمات کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں. تو لہٰذا یہ جادو ٹونے کے اثرات کو بنیاد بنا کر اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اس سے مغلوب ہو کر میں نے قتل کر دیا، اس سے مغلوب ہو کر میں نے طلاق دے دی، اس کا اعتبار نہیں ہے. قتل پہ گرفت ہوگی اور طلاق ضرور واقع ہو جائے گی، اس کا عذر نہیں سنا جائے گا. بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کسی دکاندار